بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول رواں دواں ہے۔ یہ مہینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک بھیجنے کا مہینہ ہے۔ اور آج کل سوشل میڈیا میں اس چیز کا بھی شور مچا ہوا ہے، بلکہ جب بھی ماہ ربیع الاول آتا ہے تو یہ شور مچ جاتا ہے کہ لوگ اس چیز پر بحث کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا جائز ہے کہ نہیں۔ اور مجھے ایکچولی بڑا افسوس ہوا، بڑا دکھ ہوا یہ دیکھ کر کہ وہ اسلامک سپیکرز جو سوشل میڈیا پر کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں، کافی با اثر کام کر رہے ہیں، اور اس موقع پر جہاں پر ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ سبھی واقعات کہ جو ہمارے دلوں میں ایمان تازہ کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں، تو وہ اس چیز پر بڑا سخت رد عمل کرنے لگے کہ میلاد النبی منانا جائز نہیں ہے، بدعت ہے، گناہ کے زمرے تک انہوں نے بات کر دی۔ دیکھیں، میں وہ بات کروں گا، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں عالم ہوں، لیکن میں ایک مسلمان ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت جو ہے وہ ایمان کے درجوں میں سب سے زیادہ پرائرٹی اس چیز کی ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں بھی اس چیز کا ذکر ہے۔ بہرحال آج میں بس اس بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ عید میلاد النبی منانا جائز ہے کہ نہیں۔ میں عالم نہیں ہوں، میں کوئی فتویٰ نہیں دوں گا، لیکن میں ایٹ لیسٹ اس پوزیشن پر ہوں کہ میں یہ چیلنج کر سکتا ہوں سبھی کو کہ اگر کوئی بھی میری بات سے ڈس ایگری کرتا ہے تو ضرور مجھے بتائے، میری اصلاح کرے۔ دیکھیں، عید میلاد النبی منانے میں کئی لوگ، میں نام تو نہیں لوں گا ان علماء کرام کا، لیکن اگر میرے ساتھ کسی کی پرسنلی بات ہوتی ہے فون پر یا کوئی سوال کرتا ہے تو پھر میں نام لے لیتا ہوں۔ ایک صاحب نے بولا کہ ایک صاحب سے سوال کیا گیا، ایک عالم سے سوال کیا گیا، پوری دنیا میں ان کا بڑا نام ہے، کہ بھئی ہمارے جو ہے محلے کی مسجد میں عید میلاد النبی منایا جاتا ہے اور اس کے بعد وہاں پر کھانا بھی سرو کیا جاتا ہے، تو کیا وہ کھانا میں کھا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ وہ کھانا نہیں کھا سکتے، وہ کھانا حرام ہے۔ اور اب ان لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جیسے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور ایسے تمام کنٹریز کے جہاں پر لوگ بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے کھانے کا بھی فتویٰ دے دیا گیا ہے کہ آپ کھانا نہیں کھا سکتے۔ ایک اور صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹک ٹاک پہ بڑے پاپولر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول ثابت ہی نہیں ہے، یعنی انہوں نے ساری باتیں چھوڑ کر اس بات کو پکڑا۔ دیکھیں، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی ہے کیا۔ سب سے یہ، جیسے کوئی شخص میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے یہ سوال کرتا ہے بھئی آپ احادیث کو مانتے ہو، تو میرا آگے سے سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نظر میں احادیث سے کیا مراد ہے، کیونکہ جب ایک عالم کو بات کرتا ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس سینس میں بات کر رہا ہے، کہ کیا آپ قرآنک تو نہیں ہیں، کیا آپ ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہیں جو صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ اگر کوئی عالم مجھ سے سوال کرتے ہیں آپ احادیث کو مانتے ہیں، تو مجھے اس کی انٹینشن کا پتہ ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بھئی جی میں احادیث کو مانتا ہوں۔ لیکن اگر عام شخص آ کر کوئی بات کرتا ہے کہ آپ احادیث کو مانتے ہیں، تو میرا سوال ہوگا کہ آپ کے مطابق احادیث سے کیا مراد ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر آپ سے پوچھتا ہے کہ عید میلاد النبی منانا جائز ہے کہ نہیں، پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ اس کی نظر میں عید میلاد النبی ہے کیا۔ اب وہ یہ بات کرتا ہے کہ عید میلاد النبی، جو لوگ عید میلاد النبی کے خلاف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ناچ گانا کیا جاتا ہے، میوزک بجایا جاتا ہے، اور ایسی ایسی رسومات کی جاتی ہیں جو اسلام کے بالکل خلاف ہیں۔ چلے ہم یوں سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ عید میلاد النبی اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن ہے، جس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ سیلیبریشن کیا اسلام میں جائز ہے؟ آنسر از یس، اسلام میں سیلیبریشن جائز ہے۔ حج جو ہے ساری کی ساری وہ سیلیبریشن ہے، ہماری عید جو ہے وہ سیلیبریشن ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ دونوں سیلیبریشن ہے۔ نماز کی اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں تو 5 وقت کی نماز، ہر نماز جو ہے وہ کسی نہ کسی نبی کی سنت ہے۔ اب آگے سوال آ جاتا ہے کہ عید میلاد النبی میں ہوتا کیا ہے۔ عید میلاد النبی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں یاد کیا جاتا ہے کہ ان پر درود پاک بھیجا جاتا ہے۔ درود پاک جو ہے وہ تو قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے۔ نعتیں پڑھی جاتی ہیں، نعت شریف کا بھی ہمارے پاس حوالہ موجود ہے کہ اگر میں غلط نہیں ہوں حضرت حسان بن ثابت تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کی محبت میں ان کے لیے اشعار پڑھا کرتے تھے نعت کی طرز میں، اور یہ سب کچھ ثابت ہے۔ تو یہاں تک جو عید سیلیبریشن کی جا رہی ہے میلاد النبی کے موقع پر وہ جائز ہے۔
جو جائز نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ناچ گانا کرنا، رم جھم کر کے بولتے رہنا اور پیسوں کی برسات ہو رہی ہے نعت خواں پر. یہ پہلے ایسا نہیں تھا. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے ایسا نہیں ہوتا تھا. میلاد النبی کی جو محفل سٹارٹ ہوتی تھی، تلاوت قرآن پاک ہوتی تھی، نعت شریف پڑھی جاتی تھی، وہ نعتیں ایسی ہوتی تھی آپ کا ایمان تازہ ہوتا تھا. اس کے بعد پھر درس ہوتا تھا. اب جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اگر وہ یہ بات سنتے ہیں کہ دیکھو تلاوت قرآن پاک بھی جائز ہے، نعت بھی جائز ہے، درس دینا بھی جائز ہے، اب اگر کوئی ایسی محفل سجاتا ہے اور پھر ذکر اذکار کرتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے. اب وہ اس پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ اس کو کسی خاص دن کے لیے مختص کرنا یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ اگر یہ بدعت ہے تو پھر تو یہ بھی بدعت ہوئی کہ اگر آپ اپنی مسجد میں اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ بھئی ہر ویڈنسڈے کو، ہر جمعرات کی رات کو ہم ذکر اذکار کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ اس ٹائم پر عبادت نہ کرنا، اس ٹائم پہ کرنا، اس ٹائم پہ کرنا؟ ہاں، اس کی شکلیں مختلف ہیں. فجر کا وقت ہے تو فجر کی نماز ادا کرنی ہے، ظہر کا وقت ہے ظہر کی نماز ادا کرنی ہے. اور درود پاک بھیجنے کے حوالے سے تو یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اور نماز کا حکم آیا تو نماز ہمارے پاس موجود ہے کہ اتنی نماز پڑھنی ہے. ظہر کی نماز کے 4 سنتیں، 4 فرض ہیں، 2 سنت 2 نفل ہیں. اسی طرح عشاء کی نماز ہے، باقی نمازیں ہیں. لیکن درود پاک کے حوالے سے کوئی ٹائم فکس نہیں، کوئی تعداد فکس نہیں، اور کوئی لمٹ فکس نہیں کی گئی کہ بس اتنا درود پاک آپ اس ٹائم پہ پڑھ لیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کو درود پاک ہی پڑھنا چاہیے. بلکہ کہا جاتا ہے کہ بلکہ یہ حدیث ہے اگر میں غلط نہیں ہوں کہ آپ دعا کرتے ہیں اور دعا اگر آپ ساری کی ساری صرف درود پاک پڑھنے میں گزار دیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی ساری جو ہے خواہشیں، دعائیں جائز جو ہے وہ قبول فرما دیتا ہے. جو لوگ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر اس کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے. ہمیں عوام الناس کو اس چیز کا خوف ہونا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے متعلق اور ان سے محبت کے حوالے سے بھی کوئی بھی الفاظ دیتے وقت ذرا غور کریں، کیونکہ یہ ایمان کا واقعہ ہوتا ہے، ایمان کا معاملہ ہوتا ہے. اور تھوڑی سی بھی کوئی ایسی آواز یا کوئی ایسے الفاظ منہ سے نکل جائیں تو پھر وہ گناہ کے اور گستاخی کے زمرے میں آ جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ہمارا جینا حضور کے لیے ہو، ہمارا مرنا حضور کے لیے ہو. الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.